سنہری بانسری والا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا جس کے رہنے والے لوگ بہت خوشحال تھے۔ ان کے گھر ہمیشہ اناج سے بھرے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں چوہوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ چوہوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ چوہے نہ صرف ان کے اناج بلکہ لکڑی، کپڑا اور ہر چیز اتر جاتے جو ان کو مل جاتی۔ شہر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے۔ چنانچہ وہ محل کے باہر جمع ہو گئے اور بادشاہ کو اپنی پریشانی بیان کی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شہر کو چوہوں سے آزاد کرے گا اسے اچھا انعام دیا جائے گا۔ اگلے روز محل میں ایک عجیب و غریب حلیے والا آدمی آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری بانسری تھی۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اس شہر سے چوہوں کو بھگا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے انعام کے طور پر آپ کو مجھے 1000 اشرفیاں دینی ہوں گی۔ بادشاہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب وہ شہر سے سارے چوہوں کو بھگا دے گا تو اس کو 1000 اشرفیاں دے دی جائیں گی۔ اگلی صبح لوگوں کے اٹھنے سے پہلے وہ آدمی شہر میں داخل ہوا اور اپنی سنہری بانسری سے خوبصورت دھن بجانے لگا۔ اس کی دھن سن کر سب لوگ جاگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ شہر کے سب چوہے ہر گلی، کوچے اور گھر سے نکل کر اسی آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی چلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا اور دریا عبور کر کے دوسری جانب چلا گیا۔ چوہے بھی اس کے پیچھے دریا میں اتر گئے اور پانی میں ڈوب گئے، جبکہ بانسری والا آدمی تیر کر دریا کے کنارے پر آ گیا۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں گیا اور انعام کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ بہت موقع پرست تھا، اس نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ کوئی بانسری بجا کر کس طرح چوہوں کو اپنے پیچھے لگا سکتا ہے، اور یہ کہہ کر اس آدمی کو محل سے نکال دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ آدمی دوبارہ شہر میں آیا اور پھر سے اپنی بانسری بجانے لگا۔ اس بار شہر کے سب چھوٹے بڑے بچے اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ آدمی ان کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا اور وہاں ایک غار کے پاس پہنچ گیا۔ غار کا منہ کھلا ہوا تھا اور اندر ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ آدمی اس غار میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے سب بچے بھی غار میں داخل ہو گئے۔ ایک ننھا بچہ جو سب سے چھوٹا تھا وہ ابھی باہر ہی تھا کہ غار کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ وہ سب سے پیچھے تھا۔ جب شہر کے لوگ وہاں پہنچے تو ان کو بہت تلاش کرنے کے باوجود اس ننھے بچے کے سوا کوئی اور بچہ نہ ملا۔ چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں بادشاہ کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ سنہری بانسری والا آدمی دربار میں حاضر ہو۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے معذرت کی اور اس کو انعام و کرام سے نوازا۔ اس آدمی نے بھی بچوں کو واپس ان کے والدین کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو اور وعدہ خلافی کبھی نہ کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔